جو بھی بچے گا زنا سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی پچھلی امتوں میں ایسے تھے جو غار میں کہیں پناہ کے لیے گئے اور غار کا دروازہ بند ہو گیا. میں جلدی جلدی اس بات کو بتاتا ہوں. اب غار کا جب دروازہ بند ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو نکلنے کا راستہ نہیں. ان کو یقین ہو گیا کہ یہاں بھوک اور پیاس کے ساتھ تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، کیونکہ نہ آواز باہر جا رہی ہے، نہ کوئی ہوا کا راستہ ہے، نہ کوئی ایسا ہے کہ کوئی سننے والا ہو، اور دھکا دے رہے ہیں تو وہ پتھر غار کے منہ سے ہٹتا نہیں ہے. تینوں نے کہا کہ بھائی اب اللہ کے سوا ہماری فریاد رسی کوئی نہیں کر سکتا. ایک موت تو ہوتی ہے ایکسیڈنٹل موت، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مرنا ہے، نہ کھانا ملے گا نہ پانی ملے گا، ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے، پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی مر جائیں گے. تو اذیت، کیا عذاب اور کیا اذیت ہوگی. تو تینوں نے دعا مانگی. تینوں نے کہا کہ دیکھو کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہو تو اس عمل کا اللہ کو واسطہ دے کے دعا مانگو. ایک نے دعا مانگی، اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا، دودھ لے کر آتا تھا، سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا. ایک دن میں آیا، میرے بوڑھے والدین سو گئے انتظار کرتے کرتے. میں نے کہا کہ والدین کو اٹھاؤں گا تو بے ادبی، نیند خراب نہ ہو، اور ان سے پہلے بچوں کو پلا دوں. یہ والدین کی عظمت کے خلاف. پہلے والدین، بعد میں اپنی اولاد. جب لوگوں کی شادی ہوتی ہے نا نوجوان کی، تو پہلے اولاد آ جاتی ہے، والدین دوسرے نمبر پہ ہو جاتے ہیں. ابا کو کمرے سے باہر نکال دیتے ہیں، آپ کھانس رہے ہیں، بچے کی نیند خراب ہو رہی ہے. یہ دیکھا ہے میں نے، ہو رہی ہے. ابا کو کمرے سے باہر نکال دیا، آپ کی کھانسی کی وجہ سے ہمارے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے، آپ ادھر جا کے آپ کے منہ سے جراثیم نکل رہے ہیں ٹی بی کے. چھوڑ دو یہ جراثیم کو، اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے جو لوگوں نے مسلط کر لی ہے، کچھ نہیں ہوتا. تو وہ جناب کیا ہوا، وہ کہتا ہے اللہ میں نے ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے میں والدین کے سر پہ کھڑا رہا ہوں، اور بچے میرے پاؤں میں مجھے گھسیٹ رہے ہیں. ساری رات کھڑا رہا، جو سارا دن کا تھکا ماندہ. جب صبح کی اذان ہوئی، صبح پرندوں کی شور ہوئے اور صبح صادق ہوئی، والدین اٹھے، میں نے ان کو پانی پلایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اے اللہ اگر ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجهک فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر میں نے یہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، والدین کی خدمت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو اگر تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اس مصیبت سے ہمیں نکال دے. حدیث میں آتا تھوڑا سا پتھر لڑکا ہے اور روشنی اور ہوا کا راستہ ہو گیا، لیکن نکلنے کا راستہ نہیں ہے. دوسرے نے دعا مانگی، وقت کم ہے میں اس کو بیان نہیں کرتا، پھر کبھی بیان کروں گا. تیسرے نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اپنی چچزاد بہن سے عشق تھا اور میں اس سے اپنی حرام خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، وہ مجھے اپنے آپ پر قدرت نہیں دیتی تھی، میں اس پر عاشق تھا. جب قحط پڑا وہ مجبور ہو کے میرے پاس آئی کہ کچھ مال دے دو، کچھ آٹا چینی کچھ راشن دے دو، تو مجھے موقع مل گیا. میں نے کہا ایک شرط پہ دوں گا کہ مجھے زنا کا موقع دے دے، کیونکہ اب عورت مجبور ہے، اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. اس نے نہ چاہتے ہوئے اجازت دے دی. جب مجھے اس پر مکمل قدرت ہوئی اور میں قریب تھا کہ اس سے اپنی خواہش پوری کر لیتا، اس نے مجھے کہا اتق اللہ، دیکھ میں مجبور ہو کر اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہی ہوں، روٹی نہیں ہے، لیکن تو اللہ کا خوف کر، اللہ سے ڈر. تو آج میرے ساتھ منہ کالا کرے گا، اس کا انجام تجھے پتا ہے کہ کیا ہے، جہنم کی آگ ہے. زانی، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا کہ کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں آگ میں اکٹھے جل رہے ہیں. جب آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں تو ننگے مرد اور ننگی عورتیں ان شعلوں کے ساتھ اوپر جاتی ہیں اور چیخ و پکار میں ہیں. آپ نے جلیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے زناکار، کافر نہیں، آپ کی امت کے وہ مسلمان جو زنا کرتے تھے، انہی زنا کرنے والی عورت کو ننگا کر کے اس آگ میں ڈالا ہے، اور اس کے ساتھ منہ کالا کرنے والے مرد کو ننگا کر کے میں نے اس آگ میں ڈالا ہے. دیکھو تمہاری اس برائی کا انجام کیا ہے. خدا کی قسم یہ جہنم کے انگارے ہیں جو آج کا نوجوان زنا کی صورت میں کھا رہا ہے. تو چچزاد بہن نے کیا کہا؟ اللہ سے ڈر، ولا تفض الخاتم الا بحقی، جب تک اس کا حق ادا نہیں کرتا تجھے اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. حق کا کیا مطلب ہے؟ میں تیرے لیے صرف شادی کی صورت میں حلال ہو سکتی ہوں، نکاح کی صورت میں، نکاح کے علاوہ میں تیرے لیے حلال، بولو بھائی، نہیں ہوں. کہتا ہے جب اس نے یہ جملہ کہا مجھے میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا. اس حالت میں واپس آنا، اے اللہ اگر میں نے تیرے ڈر سے تجھے راضی کرنے کے لیے کام کیا تھا
تو جس مصیبت میں مبتلا ہوں اے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ حدیث میں آتا ہے وہ پتھر لڑکا غیبی طاقت سے، اور فانطلقوا یمشون، یہ تینوں کے تینوں اس سے آرام سے نکل گئے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو تم یاد رکھو موقع پر، تو جب مصیبت میں ہوگے اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔